اسلام ایسا حسین مذہب ہے جس میں صرف حقوق اللہ ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حقوق العباد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے گا اور بندوں کو اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن یہ بندے ہوں گے جو قیامت کے دن ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یقیناً حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کو بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے۔ تو جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، پھر جو قریبی یعنی رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ، اور جو تمہارے پہلو میں تمہارے ساتھ بیٹھے لوگ ہیں ان کے ساتھ، اور جو تمہارے لونڈی اور غلام ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے اور فخر کرنے والے، غرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو آیہ مبارکہ میں اللہ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا اور اس کے بعد بندوں کے حقوق بیان فرمائے، والدین کا حق بیان فرمایا، رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق بیان فرمایا، پڑوسیوں کا حق بیان فرمایا، جو قریبی رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کا حق بیان فرمایا، جو ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کا حق بیان کیا، اور اسی طرح لونڈی غلاموں کا حق، اور جو راہگیر ہیں، مسافر ہیں، ان کا حق بیان کیا۔ تو آج کی نشست میں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں بہت زور دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ میرے پاس آتا رہا، جبرائیل میرے پاس آتے رہے اور مجھے ہمسایوں کے حقوق کا جو ہے وہ مجھے تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، اتنی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ اس قدر اہمیت ہے ہمسایوں کے حقوق کی، پڑوسیوں کے حقوق کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، پھر فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، تیسری بار فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام بڑے متوجہ ہو گئے، غور کرنے لگے کہ کون ہے جو ایمان والا نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ خیال کریں، اندازہ کریں، غور و فکر کریں کہ ہمسائے کے بارے میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمسائے کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کی دیکھ بھال کر لی، اس کا خیال رکھ لیا، بلکہ اگر خدا نخواستہ ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ وہ شریر ہے تو ہم نے اس کے جواب میں شرارتیں نہیں کرنی، بلکہ اس کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم اس کی اذیتوں پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ صبر کرنا بھی اس کے حقوق میں شامل ہے کہ ہم اس کی شرارتوں پر صبر کرتے رہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی
اس نے معاذ اللہ کو ایذا دی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی اپنے پڑوسی کو، ہمسائے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، اس کو کوئی تکلیف پہنچانا، یہ کتنا کبھی عمل ہے کہ اسے رسول اللہ نے فرمایا جس نے اسے تنگ کیا، اس نے پریشان کیا، اس نے گویا مجھے پریشان کیا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جیسے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ برا سلوک کرنے والا وہ اس کے لیے جہنم کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے فرامین رسول ہیں جس سے ہمیں پڑوسی کے حقوق کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حق والا پڑوسی، 2 حقوق والا پڑوسی اور 3 حقوق والا پڑوسی۔ ایک حق پڑوس کا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ایمان والا ہے تو اس کا ایک حق نہیں، اس کے 2 حق ہو جاتے ہیں۔ ایک حق ایمان ہے اور دوسرا حق پڑوس۔ اسی طرح تمہارا پڑوسی اگر تمہارا رشتہ دار بھی ہے تو پھر 3 حقوق اس کے شامل ہو جاتے ہیں کہ ایمان کا حق بھی ہے، رشتہ داری کا حق بھی ہے اور پڑوسی کا حق بھی شامل ہے۔ تو لہذا اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں خیال کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم اپنے جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ اب پڑوس کہاں تک ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوس 40 گھروں تک ہے، یعنی 40 گھر پڑوس میں شامل ہیں۔ اس سے بعض علماء نے فرمایا کہ 40 کسی ایک طرف کے گھر نہیں بلکہ چاروں اطراف میں، یعنی دائیں بائیں سامنے اور پیچھے 40 گھر ہر طرف کے وہ تمہارے پڑوس میں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پورا علاقہ، اس کو محلہ کہہ لیں یا گاؤں کہہ لیں، کو دیہات اس کو کہہ لیں، کہ وہ سارا اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو تمہارے ساتھ والا گھر تو جو ہے وہ خوشحال ہو، لیکن 2-4 گھر چھوڑ کے، 10-15 گھر چھوڑ کے، کیونکہ 40 کی تعداد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے اگر انسان غور کرے تو، کیونکہ بسا اوقات اتنے گھروں تک یہ بندے کو ان کے گھر کے حالات کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر میں کیسے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، یہ کوئی کام کاج کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے، ان کی آمدن اندازن کتنی ہے، تو اتنے گھروں تک کا بندے کو اندازہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے 40 کی تعداد بیان کی گئی کہ یہاں تک بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے ساتھ والے گھر کو دیکھ لیا تو بس ٹھیک ہے، بلکہ پورے علاقے کو دیکھے۔ تو یہ بندہ مومن کے شایان شان ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر سارے مومنین، سارے لوگ اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرنا شروع کر دیں اور اپنے آس پڑوس کے جو قریب مکانات ہیں ان کی خبر گیری رکھیں، ان کے معاملات کے بارے میں دیکھتے رہیں، تو اور اگر ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرتے رہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معاشرہ کتنا حسین ہو جائے گا۔ آج لوگ جو ہے وہ نظر آتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ اپنے اس غربت کو، اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک روٹی کے لقمے سے ہی تنگ ہو، اس کی اور ضروریات بھی ہو سکتی ہیں۔ آج آپ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، یہاں پر جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں بہت بڑھ چکی ہیں اور ان کی قیمتیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں۔ تو بسا اوقات کسی کا بچہ بیمار ہے
کسی کے گھر والے بیمار ہیں، خود بیمار ہے، ٹھیک ہے وہ کھانا تو کھا رہا ہے لیکن علاج معالجے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پڑوسی کے حقوق کا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ ہم ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس پر بھی ہماری توجہ ہو، ہم نگاہ میں رکھیں اور اس کی اس انداز میں مدد کریں۔ پڑوسی کی مدد کرنے پر اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ قیامت کے دن جب اجر ملے گا تو انسان حیران ہو جائے گا کہ اس نے چھوٹا سا کام کیا تھا لیکن اس پر اللہ نے اتنا زیادہ اجر عطا فرما دیا۔ حضرت امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ احمد اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کیے۔ انہیں حج پر جانا تھا، حج کے لیے پیسے جمع کیے، حتیٰ کہ حج کے دن قریب آ گئے اور ان کے پاس پیسے بھی جمع ہو گئے۔ اب کئی سال ان کو لگے وہ پیسے جمع کرنے میں۔ ایک دن ان کا ایک بیٹا اپنے پڑوس میں گیا، دیکھا کہ وہاں جو گھر والے ہیں وہ بیٹھے گوشت کھا رہے ہیں۔ وہ قریب کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر واپس روتا ہوا لوٹ آیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، روتا ہوا آیا تو باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تو وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں، تو مجھے اس بات سے رونا آ گیا۔ حضرت شیخ احمد اسقاف دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اپنے اس پڑوس میں گئے، پڑوسی سے کہنے لگے یہ کیسا پڑوسی کا حق ہے کہ آپ نے میرا بچہ گیا ہے اس کو کھانے کا بھی نہیں پوچھا اور خود آپ گوشت کھا رہے ہیں؟ تو وہ جو پڑوسی تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا کہ میں اپنا راز کبھی فاش نہ کرتا اگر آپ یہ بات نہ کرتے۔ وہ کہنے لگا آج 5واں دن ہے، 5 دن گزر گئے تھے، میرے گھر والوں نے اناج کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا تھا، یہاں تک کہ آج مجھے اپنے گھر والوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہوا۔ گمان تھا کہ آج اگر ان کو کھانا نہ ملا تو وہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، تو میں یہاں سے نکلا اور جنگل میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے گوشت کو کاٹ لیا، تھوڑا سا گوشت میں نے اپنے ساتھ لیا اور آ کر گھر میں ابال کر اپنے بچوں کو کھانے کے لیے دیا۔ تو کہا کہ اب میں آپ کے بیٹے کو یہ مردار گوشت کیسے دے سکتا تھا، چونکہ مسئلے کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان کی اضطرار کی حالت ہو جاتی ہے کہ اگر اسے اب کچھ اور نہ ملا تو وہ مر جائے گا، اس وقت جو حرام ہوتا ہے اس کے لیے بقدر ضرورت حلال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تو حلال تھا بقدر ضرورت، لیکن اس بچے کے لیے حلال نہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے بچے کو یہ مردار گوشت، یہ حرام گوشت کیسے دے سکتا تھا، تو لہٰذا میں نے اس وجہ سے آپ کے بچے کو کھانے کا نہ پوچھا۔ تو یہ بات کرنا تھی کہ حضرت شیخ احمد اسقاف دمشقی اپنے گھر میں آئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے شیخ احمد، تجھ پر افسوس ہے کہ تیرا پڑوس اس قدر جو ہے وہ مالی خستگی کی حالت میں ہے اور تو یہاں پر درہم اور دینار جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے، تجھے ذرا خیال نہ آیا، تو نے اپنے پڑوس کا حق ادا نہ کیا، تو نے ان کا خیال نہ کیا۔ تو سارے جو پیسے انہوں نے سال سے اکٹھے کیے تھے وہ سارے لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اصرار کیا، زور لگایا، اور تب اس نے جا کر جو ہے وہ انہیں قبول کیا۔ آپ کہنے لگے حج میں پھر کر لوں گا، لیکن اگر پڑوس کا حق ادا نہ ہوا تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتا۔ لہذا وقت گزرا، حج کے دن شروع ہو گئے، لوگ حج کرنے چلے گئے۔ حضرت ذنون مصری، اولیاء میں بڑا ایک نام ہے حضرت ذنون مصری کا رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حج کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میدان عرفات میں تھے کہ ہمیں غیب سے ایک آواز آئی اور کہا گیا کہ اے حج کرنے والوں، ہم نے شیخ احمد اسقاف کا حج بھی قبول کر لیا اور انہیں حج اکبر کا ثواب بھی دے دیا
اور تمہارا حج بھی ان کی وجہ سے قبول کر لیا۔ حضرت ذی-النون مصری کہتے ہیں کہ احمد اسقاف تو حج کرنے آیا ہی نہیں، لہٰذا حج سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے دمشق پہنچے اور ان کے گھر میں گئے اور ان کو جا کر پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میرا حج کا ارادہ تو تھا لیکن معاملہ یہ درپیش ہے۔ پورا واقعہ انہوں نے بتا دیا کہ یہ معاملہ پیش آیا تو میں نے اپنے ہمسائے کے حق کو حج کرنے سے بہتر جانا تو میں نے وہ سارا مال اس کو دے دیا۔ تو حضرت ذی-النون مصری کہتے ہیں کہ آپ نے ہمسائے کے حق کو ادا کیا، ادھر اللہ نے سارے جہان کو بتا دیا کہ شیخ احمد اسقاف نے کتنا بڑا نیک عمل کیا ہے، اور آپ کو اللہ نے حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ تو حضرات ذی-وقار یہ ہے پڑوسی کا خیال کرنے کا اجر و ثواب، کس قدر اس کی اہمیت اسلام کے اندر موجود ہے۔ حضرت شیخ عمر بن العاص صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک بکری ذبح کی گئی آپ کے گھر میں، تو ابھی ذبح کی گئی، ابھی اس کی کھال اترنے کے مراحل تھے، گوشت ہونا بعد کی بات تھی، تو آپ تھوڑی دیر گزرتی تو آپ اس گوشت کرنے والے کو اور اپنے گھر والوں کو کہتے کہ سب سے پہلے میرے پڑوس میں گوشت لے کر آنا، حالانکہ آپ کا پڑوسی یہودی تھا، تو کہا کہ سب سے پہلے میرے پڑوس میں گوشت لے کے آنا۔ پھر چند لمحے گزرتے تو آپ پھر کہہ دیتے کہ سب سے پہلے میرے پڑوس میں گوشت دے کر آنا، تو بالآخر وہ جو گوشت بنانے والا تھا وہ بھی تنگ پڑ گیا، کہنے لگا حضرت آپ تو صبر ہی نہیں فرما رہے، تھوڑی دیر بعد آپ پھر کہہ دیتے ہیں، اتنی بار آپ نے ہمیں کہہ دیا، جب آپ نے ایک بار کہہ دیا تو ہم اس پر عمل کریں گے، پہلے آپ کے پڑوس میں گوشت دے کر آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائیو بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑوسی کے حق کا اس قدر سنا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہیں اس کا حق جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ میں خود پہلے گوشت کھا لوں یا میرے گھر والے کھا لیں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، نیک بندوں کا عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبع تابعین میں ہیں، یعنی صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر ان کے بعد جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا وہ صحابی ہے، جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعی ہے، اور جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ملا وہ تبع تابعی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک تبع تابعین میں سے ہیں، بڑے ایک آدمی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، صوفی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک پڑوسی تھا، یہودی تھا، اسے مکان بیچنے کی ضرورت پیش آئی، مکان بیچنے کا لگا دیا اس نے۔ ایک خریدار آیا، اس نے پوچھا جی کیا قیمت ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ 2000 دینار۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس جیسے مکان کی اس علاقے میں قیمت تو 1000 دینار ہے، تم 2000 دینار کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہودی تھا، کہنے لگا مکان کی قیمت تو 1000 دینار ہی ہے، 1000 دینار میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کا لے رہا ہوں کہ اس کے پڑوس میں یہ مکان ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ہے مسلمانوں کے اسلاف، یہ تھے ہمارے بڑے جن کا عمل یہ تھا، یعنی وہ اپنے ہمسائے کا اتنا خیال رکھتے ہوں گے، اس یہودی کا، حالانکہ غیر مسلم ہے لیکن اس کا بھی اتنا خیال رکھتے ہوں گے کہ وہ مکان کے برابر آپ کی پڑوسی کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ تو آج ہمیں اپنا عمل دیکھنا ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کوئی ہے شخص جو دعوے سے کہے کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھ سے بالکل محفوظ ہے؟ آج ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر دوسروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، آج ہم اپنا گھر اونچا کر لیتے ہیں، دوسرے کا گھر نیچا رہ جاتا ہے، آج ہم اپنے گھر میں اللہ تللے عیاشیاں کھانے پینے چلتے ہیں، لیکن پڑوس کا کبھی ہم نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نے فرمایا تھا اپنی ہانڈی کے ذریعے، اپنے سالن کے ذریعے پڑوسی کو تکلیف نہ دینا۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ جب کھانا پکے گا اور پڑوس میں اگر نہ بنا تو
تو اس کے بھی بچے ہیں، وہ بھی اس سالن کی خوشبو سے جو ہے وہ ان کو بھی آئے گی بھوک، ان کو بھی ستائے گی۔ اگر تم نے بنانا ہے تو ایک پیالی پانی زیادہ ڈال لینا اور وہی پانی شوربے کی ان کو بھی دے آنا۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اگر ہم لوگ باقی یقیناً اس پورے اسلام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک بات ہی عمل کر کے دیکھ لے، اس حدیث پر عمل کرنے، اس مسئلے پر عمل کرنے کہ ہم نے ہمسائے کا حق ادا کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ معاشرہ جو آج بدبودار ہوا پڑا ہے، آج لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، حسد بغض بھرا پڑا ہے، اگر ہم اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں اور اس کے بارے میں دل کو صاف کر لیں اور اس کا خیال کرنا شروع کر دیں، تو یہی معاشرہ ہمارا جنت نظیر بن جائے گا اور اتنا حسین معاشرہ ہو جائے گا کہ اس میں کوئی اختلاف اور جھگڑا ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔